صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ الشبا کی امی نے کچن سے آواز لگائی، الشبا بیٹا اٹھ جاؤ، کالج کا وقت ہو گیا ہے، تم نے فجر بھی مس کر دی۔ لیکن الشبا نے چادر سر تک کھینچی اور اٹھنے کے بجائے بس اتنا کہا، امی پلیز تھوڑی دیر اور سونے دو، میں رات بھر اسائنمنٹس بنا رہی تھی۔ امی نے افسوس بھری نگاہ سے دیکھا، ہر دن یہی ہوتا تھا، نہ الشبا نماز پڑھتی تھی نہ وقت پر اٹھتی تھی، بس کالج کا اسٹریس، دوستوں کی باتیں اور سوشل میڈیا، سب کچھ تھا، لیکن دین اور ماں باپ کی بات کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ الشبا ایک انٹیلیجنٹ، اسمارٹ اور ماڈرن سوچ کی لڑکی تھی۔ اس کے کالج میں اسے سب بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی اسٹائلنگ، اس کے بولنے کا انداز، سب کچھ ایک آئیڈیل کالج گرل جیسا تھا، لیکن اصل میں وہ اپنے رب سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے اصل مقصد سے دور جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن مریم اس کے بالکل اپوزٹ تھی، سادہ کپڑے، وقت پر نماز پڑھنا اور ہر کام ادب اور احترام کے ساتھ کرنا۔ وہ اکثر الشبا سے کہتی، الشبا کالج جانا اچھی بات ہے، وہاں تعلیم حاصل کرو، پر اپنی زندگی کا اصل مقصد تو مت بھولو، یہ دنیا ایک امتحان ہے، اللہ ہر دن دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن الشبا ہنستی اور کہتی، اپی آپ ہر بات میں لیکچر دیتی ہیں، میں بس تھوڑا انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی اپنی شرطوں پہ جینا چاہتی ہوں۔ مریم چپ ہو جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی سمجھانے کا وقت ابھی نہیں، ابھی بس دعا کرنے کا وقت ہے۔ کالج میں الشبا اپنے گروپ کے ساتھ سیلفیز لیتی، کیمپس میں گوسپ کرتی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو کینٹین چلی جاتی، اور جب کوئی اسلامک ٹاپک آتا تو کہنے لگتی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہم ماڈرن جنریشن ہیں۔ ایک دن اسلامک سوسائٹی نے کالج میں امپورٹنس آف پیرنٹس ان اسلام پہ سیمینار رکھا۔ مریم نے گھر میں الشبا سے کہا، الشبا یہ سیمینار ضرور اٹینڈ کرنا، بہت اچھا میسج ملتا ہے۔ الشبا نے ہاتھ ہلا کر کہا، اپی مجھے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے، اور ویسے بھی ایسے سیمینارز بہت بورنگ ہوتے ہیں۔ اور آخرکار الشبا نے وہ سیمینار اٹینڈ نہیں کیا۔ ایک شام الشبا جب گھر آئی تو اس کے ابو چھت پہ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، امی رسوئی میں کھانا بنا رہی تھیں۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح پیار سے پوچھا، کالج کیسا تھا؟ الشبا نے کہا، بس ٹھیک تھا۔ یہ کہہ کر الشبا فون میں بزی ہو گئی۔ امی چپ چاپ دیکھتی رہیں۔ ابو نے کہا، بیٹا کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کرو، روز کالج کی باتیں، فون اور دوستوں کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ ہے۔ الشبا نے بنا دیکھے کہا، ابو پلیز ابھی نہیں، ابھی مجھے ریسٹ کرنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ ابو نے چپ ہو کر بس دل میں یہ دعا کی، یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے۔ ایک دن الشبا کالج جا رہی تھی، راستے میں اس کا فون رنگ ہوا، مریم کا کال تھا۔ الشبا نے فون اٹھایا تو مریم نے کہا، الشبا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جلدی گھر آ جاؤ۔ الشبا نے کہا، ابی مجھے ایک پریزنٹیشن دینی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز تم سنبھال لو۔ مریم نے جب سنا تو بس اتنا کہا، کچھ چیزیں پریزنٹیشن سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ الشبا کا فون سائلنٹ تھا۔ جب کلاس ختم ہوئی اس نے اپنا فون چیک کیا تو دیکھا مریم اور ابو کے 10 مسڈ کالز تھے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ ہوئی، وہ جلدی سے گھر آئی۔ گھر پہنچی تو دیکھا بیمار امی بیڈ پر لیٹی تھیں۔ الشبا کے پیر تھر تھرانے لگے، وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے مریم سے پوچھا، اپی کیا ہوا ہے امی کو؟ مریم نے روتے ہوئے کہا، امی کو بلڈ پریشر کا اٹیک آیا تھا، بار بار تمہارا پوچھ رہی تھیں کہ الشبا کہاں ہے۔ یہ لفظ الشبا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ دوڑ کر امی کے پاس گئی، ان کا ہاتھ تھاما اور رو کر بولی، امی مجھے معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کی بات نہیں سنتی تھی۔ امی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا ماں باپ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں، بس رب سے بھی معافی مانگ لو۔ اس وقت الشبا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا جو اس نے کبھی اسکول میں سنا تھا، جنت تمہاری ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے اپنے رویے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد الشبا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب خود کو بدلے گی اور خود کو ایک فرما بردار بیٹی بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب وہ صبح سب سے پہلے اٹھ کر فجر پڑھتی، کالج جانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی، امی ابو اور مریم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی اور پھر کالج جاتی۔ ایک دن مریم نے دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہی ہے۔ نماز کے بعد مریم نے الشبا سے پوچھا، الشبا سب خیر تو ہے؟ الشبا نے کہا، اپی میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، میں سمجھ گئی ہوں کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت سے بات کرنا۔
مریم کے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، الشبا، اللہ نے تمہارے دل کو روشن کر دیا ہے، اب اس روشنی کو عمل میں لے آؤ۔ کالج میں ایک دن ٹیچر نے اسٹوڈنٹس سے پوچھا، تمہاری سب سے بڑی انسپریشن کیا ہے؟ سب اسٹوڈنٹس نے اپنے فیوریٹ سیلیبریٹیز کے نام لیے۔ الشبا نے خاموشی سے کہا، میری انسپریشن میرے امی ابو ہیں۔ کلاس چپ ہو گئی۔ اس نے آگے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی خدمت سب سے افضل عمل ہے، اور اگر میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی تو میری پڑھائی اور میری سکسیس سب بیکار ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کے اندر کا بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ اس نے فضول ٹائم اسپینڈ کرنا بند کر دیا تھا، ادب سے بات کرنے لگی تھی اور ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ کچھ مہینے بعد امی ٹھیک ہو گئیں۔ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، میری بیٹی اب پہلے سے بالکل الگ لگتی ہے۔ الشبا نے کہا، ابو، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ابو نے پیار سے کہا، الشبا، جب بیٹیاں تم دونوں جیسی ہوں تو ماں باپ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ بیچ کا دروازہ ہے جنت کا، اگر چاہے تو اس دروازے کو کھونے دے اور چاہے تو اسے محفوظ رکھ لے۔ الشبا نے روتے ہوئے کہا، ابو، امی، میں آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ الشبا ابھی بھی کالج گرل ہے، کالج جاتی ہے، لیکن اب اس کے چہرے پر نور ہے، ایمان کا، شکر کا اور سکون کا۔ وہ سمجھ گئی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے خوش نہیں، اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی بیکار ہے۔ اس کے دل میں اب یہ دعا ہمیشہ رہتی ہے، یا اللہ، مجھے کبھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم مت کرنا، مجھے اپنی راہ پر قائم رکھنا، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت آئے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھے۔ الشبا نے دنیا سے نہیں، دین سے اپنی اصل پہچان پائی اور سمجھ لیا کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے اور رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔